بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جنہوں نے اتفاق کے ساتھ برس کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ چھوٹی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو طوفانوں کی شکل اختیار کر لیتی. تو بڑا دسترخوان نہیں لگا سکتا تو چھوٹا لگانے سے بھی قاصر ہے. کسی کو بٹیر اور مرغ نہیں کھلا سکتا تو دال کھلانے سے بھی گیا ہے, سادہ پانی پلانے سے بھی گیا ہے. اتنا بد ذوق نہ بن, ذوق کا اظہار کر, باذوق مسلمان بن. اور اسی طرح برائی کے کسی چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھ. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ تعریف. تو تکلیفیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. اندر کتنی رکاوٹیں ہیں, سائنسدانوں نے اس الحمدللہ پہ تحقیق کی ہے کہ دل کے بعض دریچے بند ہونے لگتے ہیں تو چھینک آتی, اللہ انہیں کھول دیتا ہے. تو اس چھینک کے ساتھ انسان کی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے کہ انسان کو چیر پھاڑ کے بھی وہ بیماری دور نہیں کی جا سکتی. کلاٹ پھنسنے لگتے ہیں, چھینک آتی, الحمدللہ. اور دوسرا بندہ اس کو دعا دیتا ہے, یرحمک اللہ, اللہ تیرے حالات پہ مزید رحمت کرے, یعنی جو تجھے اللہ نے آسانی دی ہے اس سے اور تجھے مزید آسانیاں ملیں. اور یہ اس کو آگے سے دعا دیتا ہے, یہدیکم اللہ ویصلح بالکم, اللہ تجھے ہدایت پہ استقامت دے اور تیری ساری زندگی کے مشکل کاموں کی اللہ اصلاح کر کے تیرے لیے ان کو آسان کر دے. جھانک کر میرے ذرا آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ. عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بس ہو چکی, اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ, اس کی باتیں سروں سے اوپر ہوتی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم ومحقرات الذنوب. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق او بوجه طلق. اللہ کی حمد, تعریف, ستائش اور امام الہدا, سید السبل, سید الکونین, خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر پہ درود و سلام کے بعد قابل احترام دوستوں, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے زمین کے تمام انسانوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں. عقل مندوں کے لیے, دانش مندوں کے لیے, حکیموں طبیبوں کے لیے, فلسفیوں اور فلاسفروں کے لیے, سائنسدانوں کے لیے, کیمیا دانوں کے لیے, جہاں بانوں کے لیے, تمام کائنات کے خواتین و انسان اگر اپنے آپ کو خوبصورت زندگی کے ماڈل میں اتارنا چاہتے ہیں تو وہ ماڈل اللہ نے لوگوں کو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کی شکل میں عطا فرمایا ہے, اور یہ اللہ کا ہم سب پہ احسان ہے. الحمدللہ علی فضلہ و منہ و احسانہ. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے مختلف پہلو ہیں. ان میں سے ایک روشن پہلو حضور کی عظمت کا یہ ہے کہ آپ بڑی مختصر سی بات ارشاد فرماتے ہیں اور اس مختصر بات میں کائنات سمو دیتے ہیں. ان بے شمار باتوں میں آج کے ہمارے جمعہ کا جو عنوان ہے, قطرہ قطرہ دریا, چھوٹی چھوٹی چیزوں کا مل کے بڑا وجود اور بڑی شکل اختیار کرنا. کائنات میں جتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں وہ سب کسی چھوٹی چیز سے شروع کی گئی ہیں. ان کا آغاز, ان کی اکائی, حتیٰ کہ اگر ہم اپنے وجود کو دیکھیں,
وفی انفسکم افلا تبصرون، لوگوں تم خود کو بھی دیکھو، ہمارا جو آغاز ہے، جس طرز سے اور جس انداز سے اور جس رستے اور جس چیز سے ہماری تخلیق ہوئی، امشاجن نبتلیہ، وہ ابھرتا ہوا پانی، من منی یمنا، قرآن مجید کی آیات ہیں کہ وہ کیا انسان نے دیکھا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، انسان نے غور کیا ہے کہ ہم نے اسے ایک پانی کی بوند، اور اس پانی کی بوند میں بھی کروڑوں انسان ہوتے ہیں، کروڑوں، اور وہ نظر نہیں آتے انسانی آنکھ سے، کتنی چھوٹی سی اکائی ہے ہماری، اور آج ہم کتنے بڑے انسان ہیں، اور کتنا بڑا سمجھ رہے ہیں ہم اپنے آپ کو۔ آپ نے کثرت سے یہ سنا ہے کہ اتنی صدیاں پہلے ابراہیم علیہ السلام ہوئے، اتنے زمانے پہلے فرعون ہوا، موسیٰ علیہ السلام آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کی بات ہے اندازہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آج سے 2024 سال پہلے کی بات ہے، 2 صدیاں اور 24واں سال اوپر جا رہا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1450 پونے 1500 سال دعوت کا آغاز سے لے کے اختتام تک کائنات کو راہ حق دکھا کے دنیا سے چلے ہوئے گزر گئے۔ یہ جو صدیاں ہیں، یہ صدیاں انہی سیکنڈ، انہی منٹوں سے بنی ہیں جو منٹ میں اور آپ گزار رہے۔ ان لمحوں کے سر پہ اللہ صدیاں رکھتے ہیں۔ یہ جو بہت بڑی کامیابی یا بہت بڑا کسی انسان کا کردار نظر آتا ہے، اس کے پیچھے چھوٹی چھوٹی اس کی بے شمار قربانیاں ہوتی۔ یہ لمحے، یہ منٹ، یہ سیکنڈ جو ہم ضائع کر رہے ہیں، یہی مل کے مہینوں کا، اور یہ مہینے مل کے سالوں کا، اور یہ سالیں مل کے صدیوں کا روپ دھار لیتے۔ اسی طرح ہمیں بھی دنیا سے گزرے ہوئے یہ سیکنڈ گزرتے گزرتے صدیوں پیچھے لے جائیں گے، اور کتنی قومیں ہمارے بعد صدیوں بعد آئیں گی کہ کسی زمان و مکان کے در و دیوار کے نقشے پہ ہمارا کوئی وجود اور تذکرہ نہیں ہوگا۔ یہ سیکنڈ اور یہ لمحے اگر ہم قیمتی بنا لیں اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ ان کو جڑ کے صدی بنتی ہے، تو انسان صدیوں تک زندہ رہتا ہے۔ جس طرح ایک اینٹ یہ سمجھ لے کہ میں دیوار سے جڑ جاؤں گی تو مضبوط دیوار بن سکتی ہوں۔ یہ مسجد آپ سب کو معلوم ہے، جب ہم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا تو استاذ العلماء حضرت حافظ مسعود عالم صاحب تشریف لائے، ہم سب بھی اکابر دوست و احباب، آیانوں، مددگار اور میرے عزیز سارے ہم موجود تھے۔ تو اس مسجد کا آغاز ایک اینٹ سے ہم نے کیا تھا کہ پہلی اینٹ لگانے کے لیے ہم نے دعوت دی تھی استاذ العلماء والعاملین والمربیین استاذ حافظ مسعود عالم صاحب کو۔ وہ ایک اینٹ جب انہوں نے لگائی، اس اینٹ سے اینٹ جڑتی گئی، اور یہ بہت بڑی بلڈنگ آپ کے سامنے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کے بڑا روپ اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ جو آپ چٹائیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پائپ ہے، یہ پائپ جڑے ہیں تو یہ چٹائیوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ انسان بہت جلد کسی کا محبوب نہیں بن جاتا، اس کی چھوٹی چھوٹی عادتیں ہوتی ہیں جو مل کے کسی کے دل میں مقام پیدا کر لیتی ہیں۔ انسان فوراً کسی سے نفرت شروع نہیں کر دیتے، انسان کی چھوٹی چھوٹی کمزوریاں ہوتی ہیں جو اس کے دل کے اندر اس کا نفرت اور بغض اور کینہ پیدا کر دیتی ہیں۔ یہ جو قاتلین گلی محلوں میں چلتے پھرتے آپ کو نظر آ گئے ہیں، یہ ڈائریکٹلی قاتل بن کے کائنات میں نہیں آئے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے ڈاکے اور چھوٹے چھوٹے حملے کرنے سے آغاز کیا ہے، اور آج یہ بہت بڑے کریمنل انسان بن گئے۔ کائنات میں کوئی انسان ماں کے پیٹ سے حافظ قرآن ہو کے پیدا نہیں ہوا۔ یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہیں۔ یہ ماں کے پیٹ میں 15 پارے حفظ کیے ہوئے تھے، اور یہ سب کہانیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ ولیوں کی جعلی کرامتیں۔ ولی کسی جعلی کرامت کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ولی کی ایک نشانی بیان فرمائی ہے، سب سے پہلی اور مرکزی، باقی نشانیاں بعد کی ہیں۔ اب وہ نشانی جس میں ہے تو اسے کسی دوسری نشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نشانی یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ولی کی سب سے بڑی اور مرکزی نشانی یہ ہے کہ وہ 5 وقت کی فرضی نمازوں کا پابند ہوتا ہے۔
مما افترضت علیہ، اس پہ پورا جمعہ بھی یہاں مرکز بہتری زبان میں گزر چکا ہے کہ اللہ کا ولی بننے کا طریقہ کیا ہے. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ولی بننے کی نشانی بیان فرمائی 5 نمازیں، اور یہ 5 نمازوں کی رکعتیں آپ اکٹھی کریں، 4 ظہر کی اور جناب علی 4 فجر کی اور 12 ظہر کی اور 8 عصر کی، اور اسی طرح 7 مغرب کی، 2 اگر آپ پہلے پڑھتے ہیں تو 4 سنتیں اگر عشاء سے پہلے پڑھ لیں تو یہ 4 سنتیں، 4 فرض اور بعد میں 2 سنتیں اور 3 وتر آپ پڑھ کے یہ ساری رکعتیں اکٹھی کریں، اور ان رکعتوں کو ایک دن آپ نہ پڑھیں اور اگلے دن کسی ایک وقت میں پورے دن کی فرضی نمازوں کی رکعتوں کو آپ پڑھنا چاہیں تو یہ پڑھنا مشکل ہو جاتی ہیں، اور 2-3 دن کی ہو جائیں تو یہ ناممکن ہو جاتی ہیں. تو فرض نماز ولی پڑھے گا تو چھوٹے چھوٹے یہ لمحے اور 4 رکعتیں مل کے یہ انسان تو نہیں سمجھتا کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک دن کی رکعتیں اکٹھی کر کے پڑھنے لگ جائے اس کے لیے ایسے ہی مشکل ہے کہ جس طرح 100 اینٹ پڑی ہو اور وہ اکٹھی اٹھانے لگے تو اسے اٹھائی نہیں جائے گی، لیکن ایک ایک کر کے اٹھائے تو اس کے لیے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے فرض نمازوں کی سب سے پہلے پابندی، ولی بننے کے لیے کوئی بہت بڑی بلڈنگ تعمیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بہت بڑی لمبی ٹوپی بھی سر پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی لمبا جبہ قبا پہننے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ انسانی شوق ہیں، ولی بننے کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. خیر الاعمال ادومها وان قل، ولی بننے کے لیے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ مستقل مزاجی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کی نظر میں مقرب بننے کے لیے، اللہ کی نظر میں مقام پیدا کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دوام کی ضرورت ہے. ہم ٹھہرے جذباتی قسم کے لوگ، ادھر سے جمعہ پڑھا، جذبہ آیا تو نیکی کر دی، اور ادھر سے پھر سستی کی محفل میں بیٹھے تو سستی غالب آ گئی. نہ میرے بھائی، یہ حدیث سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک سن کر کے جا. خیر الاعمال ادومها وان قل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا سب سے بہترین کام وہ ہے جو مستقل بنیادی پہ ہو، مستقل مزاجی پہ ہو اور روزانہ کی بنیاد پہ ہو. وَإِن قَلَّ، مقدار کے اندر اگرچہ تھوڑا ہو، جب یہ مستقل مزاجی سے کرتا رہے گا تو یہ تھوڑا عمل ملتے 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 ایک بہت بڑی بلڈنگ کی شکل اختیار کر لے گا. آپ سب نے وہ بچپن میں کہانی پڑھی ہے کچھو کمے کی اور خرگوش کی. خرگوش کو اپنی دوڑ پہ اور تھوڑے وقت میں زیادہ کر لینے پہ ناز تھا، اور کچھوے کو احساس تھا کہ میرے لیے وقت کو مستقل بنیادوں پہ استعمال کرنا ضروری ہے. میں تھوڑا تھوڑا مستقل بنیادوں پہ کروں گا تو پھر میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو پھر وہ مستقل مزاجی سے اپنی منزل کی طرف چلتا رہا، وہ تھوڑا تھوڑا کر کے قدم اٹھاتا رہا. اور خرگوش نے کہا کہ میرے پاس تو طاقت ہے، میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہوں، لہٰذا اس نے اپنا وقت نیند کے رستے ضائع کر دیا. پھر جب وہ اٹھا اس نے بڑی چھلانگیں لگائی، لیکن تھوڑے وقت میں زیادہ کر لینے والا زیادہ وقت میں تھوڑا تھوڑا مستقل بنیاد پہ کرنے والے سے پیچھے رہ گیا. ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں. جو انسان شیو کرواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، شیو، اگر وہ ساری زندگی شیو کروائے اور 60 سال تک وہ داڑھی منڈواتا رہے، اس کے داڑھی منڈوانے کا جو وقت ہے، یہ میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا، یہ ڈاکٹر عبدالغفار صاحب ہیں، یہ پاکستان کے معروف، آپ انہیں یہ کہہ لیجئے یہ سائنسدان ہیں، یہ امریکہ کی یونیورسٹیوں کو بھی مطلوب تھے، اتنا قابل آدمی ہیں. پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار صاحب کیمیا دان ہیں، شاید میرے خیال میں بہت بڑی پرسنالٹی ہیں. میزان کے نام پہ ان کے ادارے ہیں، اور وہ بڑے بڑے جو جدید دور کی ڈگریاں ہیں ان کے لیے وہ اتھارٹی ہیں. یہ انہوں نے خود، ڈاکٹر عبدالغفار صاحب نے یہ خود مینج کیا ہے وقت. ان کا ایک دراسہ ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جو بندہ شیو کرواتا ہے، داڑھی منڈواتا ہے، اور 60 سال اس کی عمر ہو، وہ داڑھی منڈوائے، اس کے داڑھی منڈوانے کے وقت کو اگر اکٹھا کریں تو اتنے وقت میں ایک بچہ میٹرک کرتا ہے. نرسری سے میٹرک تک کا دورانیہ جس میں بچہ 10 کلاسیں پڑھ لیتا ہے،
اتنا وقت ایک داڑھی منڈوانے والا 60 سال کی عمر کو پہنچتے ہوئے داڑھی منڈوانے پہ ضائع کرتا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ تو 8 گھنٹے بہت تھوڑے ہیں. ہم 8 گھنٹے تقریباً نیند کرتے ہیں, لیکن یہ 8 گھنٹے اگر 60 سال میں آ جائیں, ہماری عمر 60 سال ہو تو 8 گھنٹے ہم روزانہ سوئیں تو 20 سال تو یہی بن جاتے ہیں. تو 20 سال ہم سو کے گزارتے ہیں. 10 منٹ اگر روزانہ مطالعہ کرے انسان, 10 منٹ یا 10 صفحے یا کم از کم 1 صفحہ, تو ایک جو متداول درمیانے درجے کی کتاب ہے اس میں تقریباً 200 صفحہ ہوتا ہے. کتنا؟ تقریباً 200. ہمارا یہ جو 16 لائنوں والا قرآن مجید ہے اس کے 500 صفحے ہیں, اور اس کے ایک صفحے کا مطالعہ کرنے پہ 5 منٹ لگتے ہیں. 10 منٹ اگر کوئی انسان مطالعہ کرے تو وہ قرآن مجید جیسی ضخیم 10 منٹ کر لے, 20 منٹ کر لے, 24 گھنٹوں میں سے روزانہ کرے. خیر الاعمال ادومها وان قل, کائنات کا بہترین عمل وہ ہے جو روزانہ کی بنیاد پہ ہو, اگرچہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہو. تو قرآن مجید جیسی موٹی اور معتبر وہ 3 کتابیں اچھی طرح سمجھ کے سال میں پڑھ سکتا ہے, اور کتاب پڑھنے والا کتاب نہ پڑھنے والے سے صدیوں آگے جی رہا ہوتا ہے. اس کے پاس صرف سوچنے کے لیے گلی محلے کی باتیں نہیں ہوتی کہ ہماری گلی محلے میں کلفی والا گزرتا ہے تو ایسے گزرتا ہے. اس کے پیچھے کائنات کی پوری تاریخ کھڑی ہوتی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جھانک کر میرے ذرا آئینہ گفتار میں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ, عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ بس ہو چکی, اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ, اس کی باتیں سروں سے اوپر ہوتی. یہ جو ہم 1 گھنٹہ روزانہ ضائع کرتے ہیں یہ صدیوں پہ بھاری ہے. یہ بجڑا, پنجابی میں بجڑا کہتے ہیں, بجڑے سے آپ زیادہ سمجھیں گے. اس کا آلنا دیکھا آپ نے, گھونسلہ کتنا خوبصورت, ہزاروں تنکوں پہ مشتمل اس کا مضبوط ترین گھر, لیکن پہلے دن جب وہ چونچ میں تنکا لے کے آتا ہے تو کوئی بلیو کر سکتا ہے کہ اس تنکے کے سر پہ اتنا خوبصورت گھر سج جائے گا؟ آپ جو گندم پسواتے ہیں اس گندم کا آغاز ایک دانے سے ہے. یہ دانے مل کے توڑوں کا اور توڑے ٹنوں کا اور ٹنوں گوداموں کا رخ اختیار کر کے, شکل اختیار کر کے پوری دنیا کی بھوک مٹانے کے لیے یہ دانہ کافی ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر. ہم تو انتظار میں بیٹھے ہیں کہ حاتم تائی جتنا پیسہ آئے گا تو سخاوت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث سنو, لا تحقیرن من المعروف شیئا, میرے صحابہ نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو, چھوٹا نہ سمجھو. ولو ان تلقا اخاک بوجہ طلیق, 2 باتیں ارشاد فرمائی. اگر کچھ بھی نہ ملے کرنے کو تو مسکرا کے ملنا شروع کر دو, لیکن مستقل بنیادی پہ, مستقل مزاجی پہ, مستقل بنیادوں پہ تم مسکرا کے ملو. اور اگر گھر میں کھانا پکاؤ, اس کھانے کے اندر پانی کا اضافہ کر کے اس شوربے میں, اگرچہ یہ چیز قیمتی نہیں ہے, بڑی نہیں ہے, چھوٹی ہے, اسے حقیر نہ سمجھو, اپنے اس سالن میں تم دوسرے کو شریک کر لو. مستقل بنیاد پہ نیکی کی عادت تم ڈال لو, بڑی بڑی نیکیاں کرنے والوں کی صف میں نام تمہارا اللہ لکھ دے گا. چھوٹی چھوٹی نیکی کی عادت ڈال. آپ سب نے زبیدہ کا نام سنا ہے. زبیدہ کون؟ زبیدہ ہارون کی ماں زبیدہ, خلافت بنو عباس. تو نہر زبیدہ, یہ جو آپ عمرے پہ حج پہ جاتے ہیں, آپ نے مینا میں دیکھی ہوگی, وہ پہاڑوں کے ساتھ ساتھ ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے. اگر ساتھیوں نے دیکھی ہے تو بہت اچھا, نہیں تو جائیں تو ضرور ان سے پوچھیں کہ یہ جو نہر زبیدہ ہے یہ ہم نے دیکھنی. تو کہاں سے یہ آ رہی ہے؟ یہ عراق سے آ رہی ہے. اس دور میں یہ کتنا بڑا پروجیکٹ تھا, حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے. یہ اس دور میں بھی حکومتوں کے لیے مشکل ہے
اتنی دور سے پانی پلانے کا انتظام کرنا، پیپ کی شکل میں نہیں، ایک نہر کھالے کی شکل میں اس نے کیا. کتنی مشینری لگی، کتنی کھپت ہوئی، کتنا سرمایہ لگا، کتنے ملازم کھپے، اور کتنا لمبا یہ پروجیکٹ تھا. جب یہ مر گئی تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ اللہ نے ماذا فعل بک، تیرے ساتھ کیا کیا ہے؟ تو یہ کہنے لگی غفر اللہ لی، اللہ نے مجھے بخش دیا ہے. جس نے خواب دیکھا اس نے کہا لعل اللہ العین بک، شاید کہ اس نہر کی وجہ سے اتنی بڑی، اتنی مشکل، جان جوکھوں میں ڈال کے کتنے لوگ مرے، کھپے، سرمایہ لگا، حکومتی مشینری لگی، لیکن تو ایک عورت ہو کے اتنی مستقل مزاجی سے تو لگی رہی. تو چھوٹا سا ٹوٹا تیرے سامنے جب تعمیر ہوا تو تو نے کہا یہ چھوٹا اگر تعمیر ہو سکتا ہے تو یہ مل کے بڑا بھی بن سکتا ہے. تو تو نے یہ جو نیکی کی، اس نیکی کی بنیاد پہ اللہ نے تجھے بخش دیا. کہنے لگی نہیں، جب اللہ نے مجھے بخشا تو مجھے اللہ نے بتایا کہ اے زبیدہ، تو رات کو 2 رکعتیں پڑھا کرتی تھی، مجھ رب کو اتنی پسند آئیں کہ میں نے ان 2 رکعتوں کی وجہ سے تجھے بخش دیا. لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کے کسی کام کو چھوٹا نہ جان، کسی کام کو چھوٹا نہ سمجھ. حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا کمفحص قطعۃ، لوگوں جو شخص ایک چڑیا کے گھونسلے جتنا کردار مسجد بنانے میں ادا کر دے، اللہ اس کو اس کردار پہ جنت کا محل عطا فرمائیں. لا تحقرن من المعروف شیئا. چھینک آتی، امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے سنن ابی داؤد. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے بھی آتا ہے کہ یہ کشتی میں بیٹھ گئے اور سفر شروع ہو گیا تو پیچھے سے کسی بندے نے چھینک ماری اور اس نے اتنی اونچی آواز سے الحمدللہ کہا کہ امام صاحب فرماتے ہیں کہ شاید میرا یا رحمک اللہ اس تک نہ پہنچتا. اب الحمدللہ کا مطلب کیا ہے کہ تعریف. تو تکلیفیں انسان کی دور ہو جاتی ہیں، اندر کتنی رکاوٹیں ہیں. سائنسدانوں نے اس الحمدللہ پہ تحقیق کی ہے کہ دل کے بعض دریچے بند ہونے لگتے ہیں تو چھینک آتی، اللہ انہیں کھول دیتا ہے. تو اس چھینک کے ساتھ انسان کی وہ بیماری دور ہو جاتی ہے کہ انسان کو چیر پھاڑ کے بھی وہ بیماری دور نہیں کی جا سکتی. کلاٹ پھنسنے لگتے ہیں، چھینک آتی، الحمدللہ. اور دوسرا بندہ اس کو دعا دیتا ہے یرحمک اللہ، اللہ تیرے حالات پہ مزید رحمت کرے، یعنی جو تجھے اللہ نے آسانی دی ہے اس سے اور تجھے مزید آسانیاں ملیں. اور یہ اس کو آگے سے دعا دیتا ہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ تجھے ہدایت پہ استقامت دے اور تیری ساری زندگی کے مشکل کاموں کی اللہ اصلاح کر کے تیرے لیے ان کو آسان کر دے. کہتے میں کشتی میں بیٹھا جا رہا تھا تو اس نے الحمدللہ کہا اونچی آواز سے، تو میرا یا رحمک اللہ نہ پہنچتا تو میں نے کشتی والے کو کہا کہ کشتی واپس لے کے جاؤ، میں نے اس کی چھینک کا جواب دینا ہے. تو اس نے کہا کہ بھی اس طرح تو کشتی واپس نہیں جائے گی، اگر آپ 1 درہم دیتے ہیں تو کشتی میں واپس لے جاؤں گا. امام صاحب فرماتے میں نے اسے 1 درہم دیا، وہ کشتی واپس لے کے آیا تو میں نے اس بندے کو کہا میں تیری چھینک کا جواب دینے آیا ہوں یرحمک اللہ. اس نے کہا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ نے مجھ سے اتنے کام لیے کہ میرے خیال میں آتا تھا یہ میرے خرچ کیے گئے 1 درہم کی برکت ہے. لا تحقرن من المعروف شیئا، نیکی کا کوئی کام چھوٹا نہ جان. قطروں قطروں سے دریا بنتا ہے اور چھوٹی چھوٹی بجری یہ بہت بڑے ٹیلوں کا روپ اختیار کرتی. یہ کائنات کی بڑی بڑی بلڈنگوں کے یہ لینٹر، ان میٹیریل کا آغاز ایک چھوٹی سی اکائی سے ہوا ہے. یہ بہت بڑے بڑے صحرا یہ ریت کی چٹکی کے اوپر مشتمل ہیں. امین آسن سلائی بہت بڑے مفسر ہیں، ان کی تفسیر ہے تدبر قرآن، اور یہ پوری تفسیر انہوں نے یہ لکھی ہے قرآن مجید کی ایک آیت کا دوسری کے ساتھ تعلق کیا ہے. یہ پوری تفسیر اس تعلق پہ ہے. پورے قرآن میں کیا ہے اس پہ تو کائنات ہے. تدبر قرآن ایک آیت کا دوسری سے تعلق کیا ہے، اس حسن امتزاج پہ، اس خوبصورت تعلق پہ ان کی یہ تفسیر ہے تدبر قرآن جو کئی سالوں پہ لکھی ہے. اور بہت بڑے یہ بر صغیر کے مفسر گزرے. تفسیر تدبر قرآن اردو زبان میں پڑھنے والی، اگر مطالعہ کا شوق ہو تو آپ کی لائبریری میں جہاں کروڑوں روپے کی خوبصورتی اور بیٹھک کے اندر فضول قسم کے یہ گلدستے پڑے ہوئے ہیں نا، وہاں ایک خوبصورت تفسیر بھی ہونی چاہیے. ان تفسیروں کے اندر یہ تفسیر بھی لے کر کے رکھیں. یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے. امیر آدمی تھے،
ان کی والدہ بہت امیر تھی، بزنس مین تھے، اور اس دور میں یہ کروڑوں پتی تھے. یہ حمید الدین فراہی، ان کے گھر کا ایک واقعہ ہے کہ باپ کو کہا مجھے ہاتھی دیکھنے کا شوق ہے، تو باپ نے ہاتھی خرید لیا. اتنے امیر خاندان کے یہ لوگ تھے. تو قرآن مجید کی طرف آئے تو بڑے زیر و بم سے اور بڑی توجہ سے آئے اور بڑا کام کیا. یہ شبلی نعمانی کا نام آپ نے سنا، شبلی نعمانی، یہ شبلی کے شاگرد ہے. تو شبلی کہنے لگے کہ بیٹے یہ شلوار اوپر رکھا کر ٹخنوں سے. استاد جی سارا دین شلوار جی آ گیا. ساڑھے بعد بندے سارا دین داڑھی جی آ گیا. پھر اگوں فلسفہ جھاڑ دینے دین چ داڑھی ہے، داڑھی چ دین، سارا دین داڑھی چ نہیں، دین میں. ٹھیک ہے بھائی، پتہ نہیں کس خبیث نفس کو مطمئن کرنے کے لیے یہ دلیلیں گھڑ رکھی ہیں. عذر گناہ بدتر از گناہ. شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہے اور شبلی کہہ رہے ہیں کہ بیٹے یہ شلوار اوپر رکھا کر. استاد جی سارا دین جی آ گیا، میں گرامراں پڑھ لیاں، تفسیراں پڑھ لیاں، کیا کیا میں نے کر لیا ہے، تو یہی رہ گیا دین. تو امین حسن سلائی کہتے میری اصلاح کیسے ہوئی؟ تو شبلی کہنے لگے امین ذرا مٹی کی چٹکی اٹھا اور اسے چھوڑ. مٹی کی چٹکی اٹھا اور زمین پہ چھوڑ. کہتے میں نے مٹی کی چٹکی اٹھائی اور زمین پہ چھوڑی. تو جب میں نے چھوڑی تو مجھے شبلی نے پوچھا کہ بیٹے یہ مٹی تجھے کیا بتا رہی ہے؟ اگرچہ اس میں پاور نہیں، اس میں قوت نہیں، اس سے بہت کچھ نہیں بن گیا، یہ تجھے درس کیا دے رہی ہے؟ کہنے لگے یہ مجھے بتا رہی ہے ہوا کس رخ کو چل رہی ہے. تو فرمایا کہ تیری شلوار میں سارا دین نہیں ہے، لیکن یہ بھی تیرا رخ بتا رہی ہے. بعض چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہم اگنور کرتے، لیکن وہ ہمارا رخ بتاتی ہیں. رخ باطل کی طرف ہے کہ رخ حق کی طرف ہے. چھوٹی چیز کو حقیر نہ جان. یہ قطرے، یہ بارش کی ایک تنک، ایک قطرہ بارش کا کیا حیثیت ہے اگر آپ اسے ہاتھ پہ لے لیں تو. لیکن یہی قطرات جب اکٹھے ہو کے متحدہ عرب امارات پہ برسے ہیں تو ان کے پچھلے 100 سال کی محنت کی آئی تئی پھیر دی. ابھی کنٹرولڈ بارش تھی، ایئرپورٹ منجمد، بڑے بڑے پلازے لیک، کروڑوں روپے کی گاڑیاں جن پہ ناز ہے کہ یہ الٹ نہیں سکتی، نقصان نہیں ہو سکتا، وہ بے بس تنکوں کی طرح بہ رہی ہیں. یہ بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جنہوں نے اتفاق کے ساتھ برس کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ چھوٹی چیزیں جب مل جاتی ہیں تو طوفانوں کی شکل اختیار کر لیتی. تو بڑا دسترخوان نہیں لگا سکتا تو چھوٹا لگانے سے بھی قاصر ہے. کسی کو بٹیر اور مرغ نہیں کھلا سکتا تو دال کھلانے سے بھی گیا ہے، سادہ پانی پلانے سے بھی گیا ہے. اتنا بد ذوق نہ بن، ذوق کا اظہار کر، باذوق مسلمان بن. اور اسی طرح برائی کے کسی چھوٹے کام کو چھوٹا نہ سمجھ. رسول رحمت علیہ السلام کا ارشاد ہے جو میں نے مقدمے میں حدیث پڑھی ہے، ایاکم ومحقرات الذنوب، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو. فإنہن یجتمعن، جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جمع ہو جاتے ہیں، الرجل اہلکت، یہ بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں. وضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی لوگوں جس طرح ایک قافلہ جنگل میں پڑاؤ ڈالتا ہے اور پھر اس قافلے کا سردار کہتا ہے لکڑیاں لے کر کے آؤ ہم کھانا بناتے ہیں. ایک بندے کو ایک لکڑی ملتی ہے، وہ اگر پھینک آئے کہ اس ایک سے کیا بنے گا تو ناکام ہو جائے گا پورا قافلہ. اگر ہر بندہ اس ایک ایک کو اکٹھا کر کے لے آئے حتی اسوادن، یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ایک ڈھیر بن جاتا ہے. اسی طرح چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کی جہنم، ایندھن، دوزخ، یہ چھوٹی چھوٹی چغلی، یہ منفی پروپیگنڈے، یہ نیگیٹیویٹی، یہ خرابیاں، یہ بدعمالیاں، یہ ایک ایک روپے کی کرپشن، یہ پھر ہزاروں اور لاکھوں روپے کا رخ اختیار کرتی ہے. یہ 5 روپے کا سود 1 کا لاکھوں کے لیے، مرگ مفاجات، انسان کی زبان کو لگا ہوا یہ چسکا اور شرمگاہ کو لگی ہوئی یہ شہوت انسان کو اتنا بد کردار بنا دیتی ہے کہ ٹانگیں قبر میں چلی جاتی ہیں. یہ گناہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. جب گناہ اکائی کی شکل میں آئے اسے رد کرنا سیکھ لے، اللہ تجھے پہاڑوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما دے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھ، عادی نہ بن. یہ شرابی، بڑے بڑے جام نوش کرنے والے، یہ آغاز دن سے یہ جام نوش کرنے کی طرف نہیں گئے، یہ آغاز کسی ایک گھونٹ سے ہوا ہے. یہ روزانہ عزتیں تار تار کرنے والے، یہ پیار کے دلاسے دے کر کے پھر نئی کلیاں نوچنے والے، ان کا آغاز
کسی واٹس ایپ کے خراب میسج سے ہوا ہے. رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا تو تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر، فتنے دلوں پہ دھاگے کی شکل میں پیش کیے جاتے ہیں. جو دھاگا قبول کرنے کی عادت ڈال لیتا ہے اسے تمبو قبول کرنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے، اسے چٹائیاں قبول کرنے کی عادت بھی پڑ جاتی ہے. اور جو بندہ دھاگے کا ارادہ کر دیتا ہے پھر فتنہ بڑی شکل میں آتا ہے تو اس کو مقابلہ کرنے کی اللہ طاقت عطا فرما دیتے ہیں. اور جس کو دھاگا قبول کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے اس کے سامنے بہت بڑا گناہ بھی آتا ہے، وہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور پھر ایک باطل طریقہ یہ ہے کہ توبہ کی امید پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے. ابھی چھوڑ، چھوٹے کو چھوڑ، پھر بڑے کو چھوڑ سکے گا. بڑی عمارتیں چھوٹی چیزوں سے بنتی ہیں. یہ 60 سال کا رخ اختیار کریں گے، یہ 70 سال تک جائیں گے، یہ پھر قبر کی زندگی، یہ گزرے ہوئے لمحے یہ صدیوں کا روپ اختیار کریں گے. مل جائے گا تماست احساس کا صلہ، اکسے جہاں کو لمحوں کی رفتار بن کے دیکھ. اسی طرح اندھا گونگا بہرا بن کے ہمیں زندگی نہیں گزارنی، چھوٹی چھوٹی چیز کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا. یہ تسبیح کا دانہ چھوٹا ہوتا ہے، جب اس پہ آپ 100 بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے ہیں اور مسلسل زندگی میں پڑھتے رہتے ہیں، قیامت کے دن اس کی بنیاد پہ ملنے والی بلڈنگیں کائنات زمین و آسمان پہ بھاری ہیں. یہ سر کا ایک بال، یہ مل کے تیرے سر کا حسن ہے. یہ تیری داڑھی کا ایک بال، یہ اجتماع کے ساتھ تیری داڑھی ہے. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو کہ کب تک چلو گے کنارے کنارے. یہ پتیاں مل کے پھول کا روپ اختیار کرتی ہیں، یہ لمحے مل کے صدیوں کا روپ دھارتے ہیں. کائنات چھوٹی چھوٹی چیزوں سے وجود میں آئی ہے. اتنے بڑے مالک نے اسے یکلخت تخلیق نہیں فرما دیا، بلکہ 2 دن میں اتنی بڑی کائنات تخلیق کر کے اگلے 4 دن کے اندر اس کے انتظام و انصرام کو خوبصورتی کی ایک لڑی میں اللہ نے پرویا ہے. کوئی حافظ قرآن بچہ ڈائریکٹلی قرآن مجید حفظ نہیں کر لیتا. ہمارے پاس بچے آتے ہیں اور ہم انہیں ایک لائن کے تیسرے حصے سے آغاز کرواتے ہیں، زبانی یاد کرنا بس. قل اعوذ برب الناس جب اس اکائی سے آغاز ہوتا ہے تو یہ اکائی 3 سال کے بعد مکمل حافظ قرآن کا روپ اختیار کر لیتی. ایک ایک لائن کر کے کر، اب بھی حفظ ہو سکتا ہے. کون سا صحابی ہے جس نے بچپن میں حفظ کیا؟ سبھی جب ایمان لائے، کوئی 40 کا ہے، کوئی 50 کا ہے، 20 سے اوپر ہے. اکثریت صحابہ کی 40 سے اوپر ہے، 30 سے اوپر ہے. یہ سب حافظ قرآن ہیں. تھوڑا تھوڑا کر کے وحی آتی رہی اور تھوڑا تھوڑا ضبط کرتے رہے اور پھر یہ تھوڑا تھوڑا مل کے آیات، لائنیں مل کر کے صفحے اور صفحے مل کر کے پاؤ اور پاؤ مل کر کے نصف اور نصف مل کر کے پارا اور پارا مل کر کے یہ پھر 30 جز اور 30 جز مل کر کے پاک پروردگار کا مکمل کلام بنتا ہے. اگر تو آج سے آغاز کرے ایک ایک لائن کر کے پڑھنا تو کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے. قدرت کے نظام نے کہ چند سالوں میں وہ آپ کا نام بھی حافظ قرآن میں درج نہ کرے، لیکن چونکہ ہم ہڈ حرام ہیں، ہمیں کام کرنے کی عادت نہیں. سعودیہ کہتا ہے کہ ہم انڈسٹری لگاتے ہیں شہباز شریف کو کہ قوم کو کہو کہ کام کرے. شہباز صاحب کہتے ہیں یہ قوم کام کرنے والی نہیں، صدقہ خیرات دے دو. چھوٹے چھوٹے کام کرو. کتنے نوجوان دھکے کھاتے پھرتے ہیں بڑی ملازمت لینے کے لیے، اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے چپس لگانا شروع کر دی اور وہ آج ایک بہت بڑے افسر سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں. یہ ہمارا ایک دوست ہے یہاں، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے نیکی کے کام لیے. تو ایک لڑکا اس کے پاس آیا تو اس نے کہا مجھے کچھ چاہیے. اس نے کہا لے لو لیکن کام پہ لگاؤ. 20,000 روپے سے اس کو آغاز کروایا. چائے کا کھوکھا لگایا اس نے. یہ آپ کی مارکیٹ جو ہے یہ گنج حبیب گنج کیا یہ بلال گنج، یہاں ان کا کھوکھا ہے. تو ایک کھوکھے سے 20,000 سے آغاز کیا انہوں نے، اور اب وہ روزانہ تقریباً روزانہ بلا ناغا 10,000 روپے منافع لے کے جاتا ہے روزانہ. ہم کہتے ہیں بہت بڑا ہاتھی آئے گا تو وہ کوئیں گے. ہم نے کتنے چھوٹے چھوٹے شکار ضائع کر دیے. ہم بہت بڑی نیکی اور چھکا مارنے کے انتظار میں ہم چھوٹے چھوٹے لمحوں کو ضائع کر رہے ہیں. عزیزو دوستو، چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں ہے اور چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں ہے.
اللہ طبیعتوں کو نیک فرما دیں گے اور بہت بڑی بڑی برائیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت دے دیں گے اور بہت بڑے بڑے اللہ خیر کے کام لیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی اور قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو بھی تم چھوٹا سا خیر کا کام کرو گے اللہ کی نظر میں ہے, اور کوئی بھی چھوٹا برا کام کرو گے وہ بھی اللہ کی نظر میں ہے. اور ایک جگہ ہے من خردل, رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا, اتینا بہا, ہم اسے بھی لے آئیں گے, وکفا بنا حاسبین, حساب لینا تو ہم پہ بس ہے. تو ترجمہ قرآن مجید کی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے مرکز بیت رضوان میں. انشاءاللہ 15-20 لوگ ہمارے ساتھ نوجوان رابطے میں ہیں, اور نوجوان بھی رابطہ کریں تاکہ بیٹھ کے ٹائم کی سیٹنگ کریں. اور یہاں قرآن مجید کی جو ترجمے کی کلاس ہوگی اس میں آپ سب نے حاضری دینی ہے انشاءاللہ. نوجوان خاص طور پہ کوشش کریں اللہ کے پاک کلام کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا فرما رہے ہیں, اس چیز کو سمجھیں. شعبہ حفظ کا داخلہ جاری ہے, مائیں بہنیں سن رہی ہیں, جمعوں میں آ رہی ہیں. حفظ کروائیں اپنے بچوں کو, حفظ کی برکت سے اللہ ان کے اسکول کے حوالے سے بھی ذہن کھول دیتا ہے الحمدللہ. اور حافظ بچے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. حفظ کے ساتھ میموری میں, ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے. ذہین بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ حفظ کیا جائے, زبانی یاد کیا جائے. جس طرح چھری کو رگڑا جاتا ہے تو تیز ہوتی ہے, اسی طرح حفظ کرنے سے حافظہ تیز ہوتا ہے. اور بچوں کو وقف کریں شعبہ حفظ کے لیے. بہترین فرشتوں کی طرح یہ بچے یہ بیٹھے ماشاءاللہ آپ کے گھروں کے, ان کو خوبصورت کپڑے پہنا کے, غسل اور سارا طریقہ وضو کا بتا کے, کھانا بھی ہم دوپہر کا دیتے ہیں, اور والدین ان کی خبرگیری میں بھی ہیں چونکہ بچے صبح آتے ہیں شام کو جاتے ہیں. ہم نے رات رکھنے کا انتظام اس لیے نہیں کیا کہ والدین کو روزانہ کی بنیاد پہ خبرگیری ہوتی رہے اور انہیں یاد رہے کہ ہمارے بچے حفظ کر رہے ہیں, اور گھر کے اندر یہ قرآن کی فضا عام رہے. تو یہ داخلے کے ایام ہیں, داخلے کے لیے بچوں کو لے کے آئیں. اور ایک کلاس پہلے چل رہی ماشاءاللہ, اس سال 2 کلاسیں اور بنا دیں گے اللہ کے فضل سے, اللہ کی توفیق سے. اللہ قبول فرمائے, اللہ استقامت عطا فرمائے. یہ ایک ایک بچہ مل کر کے ایک امت کی شکل اختیار کر جائے گا اور ہم فقیروں کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور کائنات کے نیک کاموں میں ہمارا حصہ پڑ جائے گا. اور دوسری اہم بات جو ہے وہ ہماری جماعت کے معروف خطیب مسلک کے ابو بکر صدیق معاویہ, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. ان پہ کسی چپکلش کی وجہ سے ان کے کسی مخالف نے غلط اور بے بنیاد الزام لگا کے پروپیگنڈا کیا, اور ان کے خلاف کیس ہوا. اور کیس جب جھوٹا ثابت ہوا اور پولیس چھوڑنے پہ نہیں آ رہی تھی تو علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب میدان میں آئے, اور وہ گئے اور انہوں نے جانے سے پہلے یہ اعلان کیا کہ اگر مولانا صاحب میں قصور ہوا تو ہم حکومت سے اپیل کریں گے کہ وہ انہیں سزا دے, وہ انہیں کیا کرے, اور اگر ان میں قصور نہ ہوا تو ریاست کو یہ حق نہیں ہے کہ علماء پہ غلط الزام لگا کے انہیں گندا کرے, مذہب کو گندا کرے. اور جب تحقیق ہوئی تو وہ بے بنیاد ثابت ہوا. اس بچے کے والد نے اعتراف کر لیا کہ میں نے غلط بیانی کی ہے. تو مولانا صاحب باہر آ گئے تو لبرل اور سیکولر مافیا نے پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ایک مولوی نے کار سرکار میں مداخلت کی ہے. لبرل اور سیکولر لوگوں نے, جو خود ہم جنس پرستی کے بہت بڑے لمبردار ہیں, جو اپنی بیٹیوں کو آزاد چھوڑے ہوئے ہیں کہ جیسے چاہیں زندگی گزاریں, انہیں تکلیف ہوئی ایک مولوی کی وجہ سے کہ وہ ریاست کے معاملے میں مداخلت کر رہا ہے اور مولوی پہ گندا الزام لگا تھا, اس نے وہ الزام دور کیوں کیا ہے. اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئی ہماری ریاست اور ہماری پنجاب حکومت, اور اس کا شکار ہو کے پھر مولانا کو اٹھایا گیا اور اغوا کر کے پھر ناجائز اگلے دن کا 6 تاریخ کو اٹھا کے 7 تاریخ کو ایک مقدمہ کر دیا گیا قبرستان میں کسی بچے کے ساتھ برے عمل کا, اور وہ CCTV فوٹیج بھی آ گئی. اور علامہ ابتسام اور علامہ ہشام الہی ظہیر اللہ ان کی حفاظت فرمائے, وہ میدان میں آئے, علماء کی تنظیمیں بیٹھی, میٹنگز ہوئیں, اور یہ ثابت ہو گیا کہ ریاست غلط فہمی کا شکار ہے اور ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, اور علماء اس ظلم اور جبر کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن گئے. اور 20 یہ مئی ہے نا, آج 19 ہے اپریل 19, تو 20 کو تمام جماعتوں نے, مرکزی جمعیت اہل حدیث حافظ عبد الکریم صاحب, ان کا بڑا کردار تھا, نوجوان ہیں سلمان اعظم اور اسی طرح صدیقی صاحب, اور زیادہ کام کیا, محنت کی علامہ ابتسام صاحب اور علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب نے. تو ہر عالم دین کے لیے وہ اپنی خدمات پیش کرتے ہیں. تو کل بہت بڑا احتجاج تھا لاہور میں, ہم نے بھی الحمدللہ جانا تھا اس میں, لیکن کل ریاست نے یہ کہا ہے
کہ ہمیں سمجھ آ گئی ہے اور اس معاملے کو بہت جلد حل کر دیا جائے گا۔ دوستوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، جب بھی علماء پہ جو غلطی کرے ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، جو غلطی کرے ہم اس کے ساتھ ہیں، اور اگر ریاست ناجائز کسی موم بتی اور سیکولر لابی کے پیچھے لگ کے علماء کے خلاف اس حد تک جائے گی تو علماء کو اپنا حق حاصل کرنے کا اس ارض پاکستان میں پورا اختیار ہے۔ اور آپ سب کو چاہیے کہ کسی ہمارے بھائی پہ بھی سختی آئے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ تھانے کچہری کا ظلم یہ برداشت نہیں کرنا۔ ہاں تھانے کچہری کے ساتھ ہیں، قانون میں مداخلت کے خواہاں ہم نہیں ہیں، لیکن آپ سارے ایک بار ہاتھ اٹھا کے یہ ضرور میرے ساتھ وعدہ کیجئے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ جہاں بھی ظلم ہوگا ظلم کے خلاف کیا کریں گے؟ انشاءاللہ ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اور اپنے علماء کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اکابرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور وہ جہاں بلائیں گے یہ قوم پہنچے گی، اور جس قسم کا تعاون ہوگا یہ قوم اپنا تعاون پیش کرے گی۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے، علماء کی حفاظت فرمائے، مدارس مساجد کی حفاظت فرمائے، اور ان ایماندار افسروں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے جو ملک و قوم کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھتے ہیں اور اچھا کام کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔